جی ناظرین، میں ہوں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں۔ میرا ماننا ہے زندگی بدل سکتی ہے، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، ایوری تھنگ از پاسبل، سب ممکن ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو۔ ناظرین، چائنیز کہاوت ہے کہ جو اپنا در چھوڑتا ہے وہ در بدر ہو جاتا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو بہت سے لوگوں نے بتائی ہو، اور ان کی بتائی ہوئی بات کو میں اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین، آپ پرشیا چلے جائیں، آپ چائنا چلے جائیں، آپ جرمنی چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، ایون دو کہ آپ یورپ کے بہت سے کنٹریز میں چلے جائیں، آپ کو کہیں انگریزی زبان نظر نہیں آئے گی۔ ہر ایک ملک، ہر ایک سٹیٹ جس نے بھی ترقی کی ہے ناظرین، اس نے اپنی ہی زبان کو ترویج دی ہے۔ میری تحقیق کے مطابق دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے کسی دوسرے ملک کی زبان اپنائی ہو اور اس نے ترقی کی ہو۔ اور یہ بات پھر ناظرین ہمیں کیوں بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے؟ یہ بات چائنیز کیوں نہیں سمجھ پائے جنہوں نے بہت بڑی ٹیکنالوجی آگے لے گی؟ یہ بات پرشین کیوں نہیں سمجھ پائے جنہوں نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دے دیے؟ یہ لوگ جرمن کیوں نہیں سمجھ پائے جنہوں نے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا دی؟ یہ لوگ فرینچ کیوں نہیں سمجھ پائے، اٹالین کیوں نہیں سمجھ پائے، جاپنیز کیوں نہیں سمجھ پائے؟ انہوں نے اپنی زبانیں نہیں چھوڑی ناظرین، اور دیکھیں آج دنیا کے چپے چپے پہ ان ممالک کا راج ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم اپنے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی میں لوگوں کو، بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ ترقی نہیں کر پائیں گے، انگلش ہی آپ کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، انگلش کا سیکھنا بری بات نہیں ہے، وی ہیو ٹو لرن دا انگلش فرام آور ہارٹ، لیکن اپنی زبان کو چھوڑنا بہت بری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی تہذیب چھوڑتا ہے وہ انسان دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے۔ اصل غلامی یہ ہے، اپنے تہذیب کو مت چھوڑیں، اپنی زبان کو مت چھوڑیں۔ یہ وہی زبان ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ پنجاب کا رہنے والا پنجابی کہلاتا ہے کیونکہ وہ پنجابی بولتا ہے، وہ چاہے جتنی مرضی انگلش بول لے ناظرین، وہ ہے تو پنجابی۔ سندھ کا رہنے والا سندھی کہلاتا ہے، بلوچی کہلاتا ہے، چائنا میں چائنا بولنے والا چائنیز کہلاتا ہے، جاپنیز کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کی پہچان آپ کی زبان ہے، آپ کا ورثہ ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کی تہذیب ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کے خوان ہے، آپ کے کہنے کی باتیں ہیں۔ ان کو نہ چھوڑیں، یہ میں آپ لوگوں سے آج ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ انگلش کو سیکھیں ضرور، لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بتائیں۔ اتنی مضبوط قوم بنے کہ لوگ آپ کی زبانیں سیکھیں۔ میرا چائنا میں پڑھنے کا ایک چانس ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا، تو یقین کریں مجھے 4 سال تک چائنیز سکھائی گئی تاکہ میں ان کی زبان سیکھوں اور ان کے کلچر میں شامل ہو جاؤں۔ جب تک میں ان کی زبان نہیں سیکھ سکتا تھا تب تک مجھے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اسی طرح جب آپ کے ملک میں لوگ آئیں تو وہ بھی آپ کی زبان سیکھیں، آپ کی زبان کو اپنا اوڑھنا بچھائیں، اپنا اوڑھنا بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ وہ اس ملک کے کلچر کو سمجھ پائیں۔ لیکن ہم تو جناب انگلش کی در بدر ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی جب تک انگریزی زبان نہیں آئے گی تب تک ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ آج سے آپ یہ چیز اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ دنیا کے کسی ملک نے بھی ترقی نہیں کی کسی بھی دوسرے ملک کی زبان کو اپنا کے، کسی بھی دوسرے ملک کے کلچر کو اپنا کے۔ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے تمدن، اور سب سے بڑی بات اپنی زبان کو مت چھوڑیں، اپنی زبان کو مت بھولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانیں رہتی دنیا تک رہیں، آپ کا کلچر رہتی دنیا تک رہے، تو اپنے کلچر کو ضرور پرموٹ کریں۔ اقبال فرماتے ہیں، اگر تم نہ سمجھو گیا ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اپنی داستانوں کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے کلچر کو زندہ کرنے کے لیے اپنے کلچر کے محافظ بنے، نہ کہ اس کو بگاڑنے والے۔ ناظرین، میرا ماننا ہے زندگی بدل سکتی ہے، برے حالات اچھے حالات میں بدل سکتے ہیں، everything is possible, mind can be changed، سب ممکن ہے،
لیکن اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں یا میری باتوں میں سے کوئی بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.